کیے گئے سٹینڈرڈز ان کو تہس نہس کر دیا گیا. پنجاب سپیڈ کا اعزاز چائنا دے رہا ہے, ترکی کے صدر اور تعریف کر رہے ہیں, اور یہاں پہ تعارف ہو رہا ہے کہ یہ بزدار جو ہے یہ آج کل شہباز شریف لگا ہوا ہے. وجہ کیا تھی کہ پنجاب کے اندر ان کو پتا تھا کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے, اربوں روپیہ کمایا جا سکتا ہے, قسمت سے یہ موقع ملا ہے, تو عوام کے پیسے کو بے دردی سے لوٹا جائے. اب فرج شہزادی صاحبہ اور ان کے خاوند احسن جمیل گجر باقاعدہ تمام تر منصوبہ بندی پیچھے بیٹھ کے کرتے تھے, جو بشرا مانکا صاحبہ عمران خان کی منظوری سے آگے لے کر چلتی تھیں. میں گواہ ہوں اس بات کا کہ پنجاب کے اندر ڈی پی او سے لے کے پٹواری تک جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی اس میں شیئر جاتا تھا. جب خاور مانکا صاحب کی توہین کرنے پر رضوان گوندل نامی ڈی پی او کو تبدیل کیا گیا تھا نا, تو ہم نے اس کی سفارش کی تھی احسن جمیل گجر صاحب کو کہ معافی دے دیں, کیونکہ احسن جمیل گجر کا اور فرح گوگی کا پنجاب میں توتی بولتا تھا. ریٹ نکلے ہوئے تھے پوسٹنگ ٹرانسفر کے, ڈیولپمنٹ کے ٹھیکے کئی سو ارب کے من پسند ٹھیکیداروں کو جاتے تھے. ٹھیکے سے پہلے الگ کمیشن لیا جاتا تھا اور ٹھیکے کے بعد الگ کمیشن لیا جاتا تھا. پیپر سکیمیں, پیپر پہ ایک سڑک بنی ہے, آن گراؤنڈ نہیں بنی. کدھر گیا پیسہ؟ وہ فرح شہزادی اور احسن جمیل گجر کے اکاؤنٹ میں گیا, اور انہوں نے عمران خان پر اور بشرا مانکا پر لگایا. عمران خان نے بطور وزیر اعظم ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کا اعلان کیا تھا 2018 میں. کیوں کیا تھا؟ اس لیے نہیں کیا تھا کہ بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہو, اس لیے کیا تھا کہ فرح گوگی کو اس ٹیکس ایمنیسٹی میں کالا دھن ڈکلیئر کرنے کا موقع دیا جائے. 48 کروڑ روپیہ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم میں فرح گوگی نے ڈکلیئر کیا, اور وہ 48 کروڑ روپیہ عمران خان صاحب کی بدولت انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہم ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں, اس کالے دھن کو ہم سفید کرنا چاہتے ہیں, بلیک منی کو ہم وائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم آپ لائے, عمران نیازی صاحب لائے, لوگوں کو یہ بے وقوف بنایا کہ یہ عوام الناس کے لیے ہے, یہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہے, یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ فرح گوگی اور ان کے خاوند احسن جمیل کے لیے تھی, جنہوں نے 48 کروڑ روپیہ اس میں سفید کیا. تو یہ عمران نیازی کی سہولت کاری ہے, اور جی نہیں بھرا. اب یہ جو اضافہ اثاثوں میں ہے وہ بھی تقریباً 3 ارب اور 85 کروڑ روپے کا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو ظاہری اثاثے ہیں ان میں 420%, یہ 420 فگر میں نہیں بنا رہا, یہ ایکچوئل فگر ہے. یعنی جیسی حرکات ہیں 420 والی, اضافہ بھی 420% ہوا ہے ظاہری اثاثوں میں. اور اگر غیر ظاہری اثاثوں کی بات کریں تو 15,300% اس میں اضافہ ہے. اب یہ فج کمپنیز بنائیں, البراق ہاؤسنگ, البراق فوڈز, الموئز ڈیری, الموئز پراپرٹیز. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے 3 دسمبر 2019 کو ایک مشہور پراپرٹی ٹائکون سے جو نیشنل کرائم ایجنسی کے 190 ملین پاؤنڈ والے سکینڈل میں ملوث ہے, اور جس کو عمران خان کی کابینہ نے فائدہ دیا, اور وہ سٹیٹ کا پیسہ ایک جرمانے میں سیٹل کر دیا سپریم کورٹ میں, اس پراپرٹی ٹائکون سے اس سے 240 کنال زمین فرح گوگی نے کس مد میں لی, اور اس کی سوسائٹی میں زمین لے رہے 240 کنال. ادھر عمران خان صاحب القادر ٹرسٹ کی زمین اس سے لے رہے ہیں, اور وہ ایک فرضی ٹرسٹ بنا ہے جس میں میاں بیوی سگنیٹری ہیں, دستخط میاں بیوی کے ہیں. اور جو 60 ارب روپیہ 190 ملین پاؤنڈ جو سرکار کا پیسہ تھا, ایک غریب کا, ایک یتیم کا, ایک بیوہ کا پیسہ تھا, وہ بند لفافے میں شہزاد اکبر کابینہ میں لاتا ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ سٹیٹ کے اکاؤنٹ میں آتا, سپریم کورٹ میں جو 460 ارب روپیہ جمع ہونا تھا وہ اس لائبلٹی کے اگینسٹ سیٹل ہو جاتا ہے. وہ 460 ارب پنجاب کی تخت پڑی کی زمین, سندھ کی زمین, جو قسطوں پہ آپ نے اب ڈیفالٹ کیا ہے, اس پراپرٹی ٹائکون نے قسطوں پہ ڈیفالٹ کیا ہے, اور سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے یہ 460 ارب روپے جمع کیوں نہیں کرایا.
یہ عمران نیازی کی سہولت کاری تھی کہ جب وہ پراپرٹی ٹائکون اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ پیرنی نہیں مانتی، وہ 3 کیرٹ پہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے 5 کیرٹ کی مجھے انگوٹھی لا کے دو ڈائمنڈ کی، تاکہ فائلوں کو پہیے لگے. تو یہ پورا ایک گینگ تھا جس کو عمران نیازی ہیڈ کرتا تھا، اور اس کے نیچے بشرا بی بی، فرد شہزادی، فرا گوگی، احسن جمیل گجر، عثمان بزدار، یہ باقاعدہ کالا دھن چاروں طرف سے اکٹھا کرتے تھے. 240 کنال زمین آپ نے لے لی غضب خدا کا اس پراپرٹی ٹائکون سے. بھائی کس چیز کے عوض؟ آپ نے پیمنٹ کتنی کی ہے؟ آپ کے اکاؤنٹوں میں وہ کروڑوں روپیہ بھیج رہا ہے، القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں وہ کروڑوں روپیہ بھیج رہا ہے، وہ زمین دے رہا ہے، اور آپ اس کا 60 ارب روپیہ معاف کر رہے ہیں. میری چیف جسٹس پاکستان سے بھی یہ صدا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جلد از جلد اس کا فیصلہ کیا جائے تاکہ تحقیقاتی ادارے اپنا کام کر سکیں، کھل کے کام کر سکیں. اور خوف کا سایہ ہے، اس پراپرٹی ٹائکون کا لوگ نام نہیں لیتے، کیونکہ عمران خان اور اس کی ملی بھگت سے جو اربوں روپے کا یہ ڈاکہ ڈلا ہے، جو اسٹیٹ کو پیسہ ملنا تھا اور بند لفافے میں ایک تحریر آئی اور منظوری دے دی گئی اور ہاتھ کھڑے کر کے کہا منظور ہے، وہ پیسہ ایک آلریڈی جرمانہ ہوا ہے اس کے اگینسٹ سیٹل ہو گیا. برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے کہا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے، اور برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے یہ تحفے میں نہیں دیا، یہ جرمانہ کیا کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کو واپس بھیج رہے ہیں. اور آپ کی فرنٹ وومن جس کا نام فرد شہزادی اور فرا گوگی ہے، وہ اربوں روپے کماتی ہے صرف آپ کے اقتدار کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے ان کو بطور فرنٹ وومن اور فرنٹ مین آگے رول دیا ہوا تھا کہ آپ پیسے کمائیں. ایمنیسٹی ہم آپ کو دیتے ہیں 48 کروڑ کی، آپ وہ کالا دھن سفید کریں، آپ یہ کمپنیاں بنائیں، آپ پراپرٹی ٹائکون سے زمینیں ہتھیائیں، آپ لیں ان سے زمینیں رشوت کے اندر، آپ اپنی فرضی کمپنیاں بنا کے پنجاب میں ڈیولپمنٹ سکیموں کا کمیشن کھائیں، آپ پوسٹنگ ٹرانسفر میں حصہ رکھیں اس کا کمیشن کھائیں. یہ جو غیر ظاہری اور ظاہری اثاثوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے، یہ صرف عمران خان کے 4 سالہ اقتدار کے اندر ہوا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نو کانفیڈنس موو کو دیکھتے ہوئے سائفر تو لہرایا جو جھوٹی کہانی بنائی، ساتھ ہوائی جہاز میں ان کو بھی بھگا دیا. اپنے اقتدار کو ختم ہوتا دیکھ کر فرد شہزادی اور فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کو ملک سے فرار کروایا، کیونکہ اگر وہ تحقیقاتی اداروں کے ہاتھ آ جاتے تو انہوں نے فرا نے پھر فر بولنا تھا، اور فرا نے جب فر بولنا تھا تو اس نے تو یہی کہنا تھا کہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں، میرے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، مجھے تو یہ عمران خان صاحب نے سہولت مہیا کی تھی، مجھے تو اتنی طاقت انہوں نے دی تھی کہ میں یہ رشوت کے پیسے کئی ارب روپے کما سکوں، اور میں شیئر تو ان کو دیتی تھی، گھڑیاں تو میں ان کی بیچتی تھی بلیک مارکیٹ میں جا کے، پیسے تو میں ان کو کما کے دیتی تھی، طاقت تو میں ان کی استعمال کرتی تھی. تو سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال، انتہا کی کرپشن. اور ہم نے ایف آئی اے کا بھی کیس بنایا، نیب میں بھی ایک کیس چل رہا ہے. تو یہ فرد شہزادی کو واپس آنا چاہیے اور عمران خان کے حق میں گواہی دینی چاہیے کہ عمران خان بے گناہ ہے. قوم کو نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا، قوم کو نعرہ لگایا امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف ہم ہیں اور نہی عن المنکر ہمارے مخالفین ہیں. اپنے آپ کو نیکی سے تشبیہ دی، مخالفوں کو بدی سے تشبیہ دے دی، اور اسلام کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. اور یہ کرتوت ہے کہ اربوں روپیہ یہ جو کمایا گیا ہے، یہ جو بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ جو کمپنیز کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ عمران نیازی اور بشرا بی بی کا ذریعہ آمدن یہ تھا کہ پنجاب کے صوبے سے اربوں روپیہ کماؤ. یو کے اندر آپ نے 1-2 کمپنیز کے اندر ملازمت اختیار کی ہے، اس کا بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 426 ملین روپیہ 42 کروڑ روپیہ آتا ہے. اس پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے 47 مختلف ٹرانزیکشنز ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دینے کو. تو یہ آپ کے آمدن میں جو اضافہ ہوا، آپ کے اثاثوں میں جو اضافہ ہوا، اور 85 کروڑ روپے سے آپ 4 ارب 52 کروڑ تک چلے گئے ظاہری اثاثوں کے اندر، اور 4 ارب روپے پہ آپ چلے گئے غیر ظاہری اثاثوں کے اندر.
اور آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ رہا ہے اور جا رہا ہے. آپ کے کیش بوائز ہیں جو یہ پیسے جمع کراتے ہیں. فرح گوگی کی اس کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشن یا حیثیت نہیں تھی کہ وہ بشرا مانیکا کی سہیلی تھی, اور انہوں نے ہی ان کو ایکسس دیا بنی گالا کے اندر. اور عمران نیازی صاحب کو بتایا جاتا رہا کہ یہ بیوپار ہو رہا ہے, مگر کیونکہ وہ کرپشن کا پیسہ خود بھی استعمال کر رہے تھے اور اربوں روپے جو یہ لالچ اور ہرس نا, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. آپ توشہ خانہ کا تحفہ بیچنے کی عادت اپنے آپ کو تب ڈالتے ہیں جب آپ کو حرام کی کمائی کی عادت پڑ گئی ہو. توشہ خانہ کی چیز کوئی گھر لے کے جاتا ہے نا, وہ اس لیے لے کے جاتا ہے کہ وہ دکھا سکے کسی دوست کو, کسی صحافی کو کہ بھائی جان یہ مجھے محمد بن سلمان صاحب نے دیا, یہ فلاں ملک کے بادشاہ نے دیا, اور ایک یادگار کے طور پہ لوگ سجا کے اپنے گھروں میں وہ چیز رکھتے ہیں. انہوں نے خانہ کعبہ کے ماڈل کے ڈائل والی گھڑی بلیک مارکیٹ میں بیچ دی چوروں کی طرح, کیونکہ وہ بھی بیوپار تھا. وہ جو آڈیو آئی ہے کہ تحفے کو نظر نہ لگے کسی کی, یہ تصویر کیوں کھینچی ہے, یہ گھر سے باہر کیوں گیا ہے, جعلی رسیدیں بنائی گئی. ہمیں کہتے تھے رسیداں کڈو. او بھائی آپ تو اب رسیدیں نکالیں بھی تو آپ کا یہ کالا دھن جسٹیفائی نہیں ہوتا. اور مجھے یہ بتائیے کہ توشہ خانہ کے تحائف اپنی جگہ پر, یہ جو ڈیولپمنٹ سکیموں کے اندر ٹھیکے تھے اور یا کمیشن تھی اور کمپنیز اپنی من پسند کی تھیں, افسران کی پوسٹنگ ٹرانسفر تھی, کئی 100 کنال اراضی تھی, 190 ملین پاؤنڈ میں آپ نے 60 ارب روپے کا فائدہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو دے دیا, اس سے کروڑوں روپے بھی لیے, زمین بھی لی. تو نیب کا یہ فٹ کیس ہے رشوت کا, جس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے کابینہ میں بند لفافہ لہرا کر اس کے عوض زمین بھی لی ہے, کروڑوں روپے بھی لی ہیں. اور رشوت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ آڈیو کسی نے نہیں سنی جس میں وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگ رہی ہے؟ تو یہ جو گینگ تھا عمران نیازی صاحب کا اور فرح گوگی صاحبہ کا اور بشرا مانیکا صاحبہ کا اور احسن جمیل گجر صاحب کا اور بزدار صاحب کا, اس کا دن رات کام ہی یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب تو نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں میٹرو بس بنا رہے ہیں, اورنج ٹرین بنا رہے ہیں, PKLI بنا رہے ہیں, لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, اسکول کالج اسپتال یونیورسٹیاں بن رہی ہیں پورے پنجاب میں. چین آ کے کہہ رہا ہے پنجاب سپیڈ, اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کی دولت کو لوٹ رہے ہیں. ایک منصوبہ مجھے بتا دیں پورے پنجاب کے اندر جو انہوں نے لگایا ہو. شہباز شریف نے 2008 میں میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں نقشہ بدل کے رکھ دیا پنجاب کا. پنجاب کی آمدن میں اضافہ ہوا, پنجاب کے ریونیو میں اضافہ ہوا, نئے ادارے بنائے پنجاب کے اندر, پنجاب ریونیو اتھارٹی کی طرز پر ٹیکس کلیکشن کے لیے کسی کو چھوٹ نہیں دی. سڑکیں, پل, انڈر پاس اپنی جگہ پر, ہسپتال, کالج, یونیورسٹیاں اپنی جگہ پر. پورے پنجاب میں تعمیر و ترقی کے نشان ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف کا کارنامہ ہے, اور آپ نے اس کو جیل میں ڈالا, اس کے بھائی کو جیل میں ڈالا. کیوں؟ تاکہ یہ کالا دھن کما سکیں, تاکہ کرپشن کر سکیں, دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ سکیں. اس قوم کے, غریب قوم کے, یتیموں کے, بیواؤں کے, غریبوں کے پیسے کو آپ لوٹ سکیں. مہنگائی کو روتے ہیں. مہنگائی میں اضافہ اس لیے ہوا کہ آپ لوگوں نے قوم کا پیسہ ہڑپ کر لیا, 1 روپیہ عوام پہ نہیں لگایا, اور آج آپ باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرح شہزادی کو فوری واپس آنا چاہیے, اور احسن جمیل گجر کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے. ریڈ وارنٹ ان کے جاری ہوئے ہیں, مگر یہ اتنا اضافہ کالے دھن میں خدا کی پناہ ہے. عمران خان ایمنیسٹی دینے والا کون ہوتا ہے؟ صرف اس کے 48 کروڑ روپے کو وائڈ کرنے کے لیے عمران خان یہ کون ہوتا ہے کہ وہ 85 کروڑ روپے کے اثاثوں والے لوگوں کے اثاثے 4 ارب 52 کروڑ پہ لے جائے, غیر ظاہری اثاثے 4 ارب پہ لے جائے, اور کیش آ رہا ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا کاروبار ہے جو 420% ریٹرن دیتا ہے یا 15,300% ریٹرن دیتا ہے؟ بتائیں وہ کون سا کاروبار ہے. انہوں نے تو لگتا ہے کہ پیسے چھاپنے والی وہاں پہ مشین لگائی ہوئی تھی بنی گالا کے اندر, دن رات ایک ہی کام ہے, نیک نامی کا پرچار کرتے ہیں, ریاست مدینہ کا پرچار کرتے ہیں, امر بالمعروف ہمیں سکھاتے ہیں, تسبیح پکڑ کے سارا دن منافقت کرتے ہیں قوم کے سامنے. اپنے کرتوت یہ ہیں کہ ایک پائی نہیں چھوڑتے کسی کی. کوئی ان سے ہاتھ ملایا تو دیکھنا پڑتا ہے کہ گھڑی تو نہیں اتار لی. یہ حالات ہیں ان کے. چور اچکے ڈاکو بھی
کوئی ایتھکس رکھتے ہیں. آپ لوگوں نے جو کیا ہے, اس گینگ نے, عمران نیازی, بشرا مانیکا, فرا گوگی, احسن جمیل گجر نے پاکستان کی تاریخ میں کرپشن کی بدترین مثال ہے. اتنی بھونڈی, اتنی بری طرح کرپشن کبھی نہیں ہوئی, اور نقصان قوم نے اٹھایا کہ قوم کے لیے ایک اینٹ نہیں لگائی, ایک منصوبہ نہیں شروع کیا. کالی عین کے پہنو, دوپہر کو اٹھو, پجامہ پہنو اور بیٹھ کے ترجمانوں کا اجلاس کرو, پریس ٹاک کرو. ہیلی کاپٹر پہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بھئی آپ بادشاہ سلامت ہیں. کالی عین کے پہننے کی تو اور وجوہات تھیں, مگر وہ ٹریک سوٹ کے اندر شام کو جب بیٹھتے تھے تو بادشاہ سلامت دفتر 12 بجے جاتے تھے, 5 بجے گھر ہوتے تھے, اور پھر کہتے تھے کہ ڈالر بڑھ گیا یا کم ہو گیا, مجھے یا ٹی وی سے پتہ لگتا ہے یا بیوی سے پتہ لگتا ہے. یہ حالات تھے آپ کے. اکانومی کو آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا. اپنی ذاتی ویلفیئر آپ نے بہت کی ہے, بنتے نیک نام ہے, یہ آنےسٹ ہے, یہ خاک آنےسٹ ہے جو اپنی ناک کے نیچے اپنی ہی آمدن میں اضافہ کروا رہا ہے فرنٹ وومن کے ذریعے. یہ خاک آنےسٹ ہے جو ڈیولپمنٹ اسکیموں میں کمیشن لیتا ہے. یہ خاک آنےسٹ ہے جو افسروں کی پوسٹنگ میں کمیشن لیتا ہے. یہ خاک آنےسٹ ہے جو ایک پراپرٹی ٹائکون سے القادر ٹرسٹ کی زمین بھی لیتا ہے, 240 کنال زمین اس سے علیحدہ لیتا ہے, 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتا ہے, اور پھر کہتا ہے میں ایماندار ہوں. یہ خاک آنےسٹ ہے جس نے اس ملک کی ایک ایک پائی کو بے دردی سے لوٹا ہے اور کرپشن کے ذریعے لوٹا ہے. تو یہ تو کیفر کردار تک پہنچا ہوا ہے. مگر یہ فرا شہزادی کو میں کہوں گا ابھی بھی وقت ہے, قانون کا سامنا کریں, اور آ کے یہ جو اربوں روپے کا اضافہ آپ کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں ہوا, جو فرنٹ کمپنیاں آپ نے بنائی ہیں, جو بے دردی سے اس ملک کو لوٹا ہے, ایک ایک پائی کا آپ کو حساب دینا ہوگا. اور میں چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس قوم کے اربوں روپے لوٹے گئے ہیں, اور لوگ ڈرتے ہیں, نام لینے سے ڈرتے ہیں, ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں. مگر ایک وزیر اعظم جس کا نام عمران نیازی تھا, اس نے 60 ارب روپے کابینہ کے ذریعے چھوٹ دے کے ایک جرمانہ سیٹل کروایا ہے, اور چوری کی ہے, ایک ڈاکہ مارا ہے, امانت میں خیانت کی ہے. تو اس پہ تحقیقاتی ادارے تب تک کام نہیں کریں گے جب تک سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ رہے گا اور تاریخیں پڑتی رہیں گی. تو یہ سرٹیفائڈ کرپٹ ثابت ہوئے ہیں. آج اکاؤنٹوں کی ڈیٹیلز بھی سامنے آ گئی, کاغذات بھی سامنے آ گئے ہیں, اربوں روپے کا ڈاکہ بھی سامنے آ گیا ہے. یہ تھے وہ 4 سال پنجاب میں جو پنجاب کی عوام سے انہوں نے بدلہ لیا. جی بڑی صاحب پہلے, بڑی صاحب نے پہلے پوچھا ہے. کیا عمل مانے ہیں کہ وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے یا ان کو نہیں پکڑا گیا, اور اگر وہ نہیں کی حکومت آگے آ جاتی ہے آپ ان کو سیاسی طریقے سے نپٹیں گے یا عدالتی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, اتنی اخلاقی جرات ان میں ہونی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اور اپنے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بھی کلیئر کریں. مگر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اربوں روپے کا غبن ہے تو ٹائم سے پہلے ملک چھوڑ گئے, اپنے اقتدار میں ہی ان کو فرار کروایا گیا. تو انٹرپول کا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت آبویسلی ٹائم لگتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ میگا اسکینڈل میں خود ذمہ داری اس کی لوں گا کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچایا جائے. اس قوم کے ساتھ یہ مذاق اب بند ہونا چاہیے کہ جو لوگ کام کرے ان پہ تہمت لگے, اور جو کرپشن کرے ان کو نیک نام کہا جائے. یہ اب کام ختم ہونا چاہیے اس میں. جی آج آپ کی پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہم دو تمام چینل کو ڈاکومنٹ دے گا یہ ساری اسٹوری چلوائی گئی, اس کے بعد آپ کی پریس کانفرنس آ گئی. بس سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج آپ اس میں سے جاری کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چیز دوسری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کرپشن قانون میں جو سیاست ہے ہماری وہ کرپشن اور آپ کی لیڈرشپ نے عدالتوں میں لکھ کے دیا ڈاکومنٹ میں کہ ہمیں نہیں پتا کہ افغان پہ ہمارے گورنمنٹ ڈالتے ہیں. یہ کرپشن الزامات یہ تو چلتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ کرپشن سے بچاؤ کا کوئی راستہ بتائیں. آپ ویلاگ بہت دیکھتے ہیں, آپ میرا خیال ہے ویلاگز بہت دیکھتے ہیں. میاں نواز شریف کی فیملی 1969 میں ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل انڈسٹری تھی. ڈیزل انجن 6 ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا تھا,
میاں نواز شریف مرسیڈیز میں گورنمنٹ کالج جایا کرتے تھے. سیاست میں تو میرے بھائی 1983 میں آئے ہیں. تو میاں نواز شریف کے والد کے کیا اثاثہ جات تھے, کتنی فیکٹریاں تھیں, یہ 8 گھر لگے ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں. یہ 8 گھر کس نے بنائے ہیں, کیوں بنائے ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. شہزاد اکبر بھی تو اسی طرح کی پریس کانفرنس کرتا تھا نا, اس کو تو کوریج ملتی تھی. اب مجھے نہیں پتا آپ کو کیا اختلاف ہے میری اس پریس کانفرنس سے. سٹوریز اسی طرح بریک ہوتی ہیں, ہر سٹوری اسی طرح بریک ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بم دھماکہ ہوگا, سارے چینل بریک کرتے ہیں. کوئی نئی سٹوری آتی ہے, سارے چینل بریک کرتے ہیں. بریک کرنے کا کوئی اور طریقہ تو مجھے بتا دیں. سٹوری بریک ہوئی, ہم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, آپ کو ذاتی رنجہ میں علیحدہ آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں, مگر میں نے آپ کو ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ یہ چیزیں دکھائی ہیں. ہمارے پہ کیس کیا بنا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا, ارشد ملک کی ویڈیو لائی گئی, ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلا کر آپ نے نواز شریف کو کنوکٹ کیا. شہباز شریف پہ آپ نے کیسز بنائے, 1 روپیہ ثابت نہیں ہو سکا. یہ تو کھلی کتاب ہے نا. مجھے بتا دیں القادر یونیورسٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ اکاؤنٹ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, جو اربوں روپیہ لوٹا گیا وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں ایک بات ہے, پی کے ایل آئی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, پنجاب کی فورینسک سائنس ایجنسی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ انڈر پاس پل بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, پنجاب کا سیف سٹی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, پنجاب کے اندر یونیورسٹیاں, کالج, میڈیکل بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی. اور یہ کرپشن جو ہے 75 سالوں کے اندر اس سے بڑی کرپشن, بھونڈی اور بدترین کرپشن سامنے نہیں آئی. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. دونوں ہاتھوں سے اس ملک کی دولت کو لوٹا گیا. لگتا تھا بنی گالہ میں نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی گئی ہے. ملک کے 75 سالوں میں اس سے بڑی اور بھونڈی کرپشن کبھی سامنے نہیں. فرح گوگی جو فرنٹ مین تھیں, وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی تھیں. ان کے دور کے اندر القادر ٹرسٹ کے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہوا تھا, اس کے اندر کرپشن کے انبار لگائے گئے, اور اس میں تمام تر معاملات فرح گوگی کے تھے. فرح گوگی کو اگر پاکستان لایا جاتا ہے تو وہ فر بولنا شروع کر دیں گی, اور ان کو لا کے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ ان کے جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے.